السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ان مائی اسٹائل۔ میری یوٹیوب فیملی کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ آج آپ سے چکن چرگا کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک فل چکن کو ہم نمک اور سرکہ ملے پانی میں تقریباً 15 منٹ کے لیے ڈپ کر کے رکھ لیں گے۔ 15 منٹ بعد اسے کھلے پانی سے کریں گے اچھے سے واش، تاکہ اس کے اندر جمع خون اور گندگی نکل جائے۔ اب ہم لگا لیں گے چکن پر گہرے کٹ۔ تو جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے اس طرح چھری کی مدد سے گہرے کٹ چکن پر لگانے ہیں۔ اس طرح مسالے کا ٹیسٹ چکن کے اندر تک آتا ہے اور چکن جلدی بھی گل جاتا ہے۔ بس اسی طرح ہم لیگ پیس پر بھی 2 کٹ لگا لیں گے اور چکن کو الٹا کریں اور اس کی بیک سائڈ پر بھی چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں۔ پھر ہم اس شرارتی سے چکن کو قابو کرنے کے لیے اس کی ٹانگوں کو اچھے سے باندھ لیں گے، تاکہ پکاتے وقت ہمارا چکن ٹوٹے نہیں۔ پھر لے لیں ایک باؤل اور اس میں ڈالیں تقریباً 1 کپ کے قریب دہی۔ پھر اس میں جائیں گے کچھ سپائسز، تو 1/2 چمچ ہم اس میں دڑا مرچ ڈالیں گے، 1/2 چمچ اس میں لال مرچ پاؤڈر، 1/4 اس میں ہلدی جائے گی، 1/2 چمچ اس میں کالی مرچ، 1/4 اس میں لہسن پاؤڈر، 1/4 ہی اس میں ادرک کا پاؤڈر جائے گا۔ پسا ہوا خشک دھنیا ہم اس میں 1/2 چمچ ڈالیں گے۔ اب اس میں 2 چمچ بھر کے تکہ مسالہ شامل کریں گے، 1/2 چمچ اس میں اوریگانو پاؤڈر ڈالیں گے اور 1/2 چمچ اس میں پیپریکا پاؤڈر جائے گا۔ چکن پر خوبصورت سا کلر لانے کے لیے اس میں تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر بھی جائے گا۔ اب اس میں جائے گا نمک، ساتھ ہی اس میں تھوڑا سا سفید سرکہ، چلی ساس اور سویا ساس، ادرک لہسن پیسٹ ڈال کے اچھے سے اسے مکس کر لیں۔ اب ہم نے چکن کو اس مسالے میں اچھے سے ہاتھ کی مدد سے کوٹ کرنا ہے، کٹ کے اندر بھی اچھے سے مسالہ فل کریں اور ہم نے اسے کم از کم 2 گھنٹے کے لیے کرنا ہے میرینیٹ۔ تھوڑا سا کوکنگ آئل بھی ہم اس میں ڈال دیں گے۔ چلیں جی، 2 گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم ایک کڑھائی کو رکھتے ہیں چولہے پہ۔ سب سے پہلے ہم چکن کو رکھیں گے کڑھائی میں اور جو مسالہ بچ گیا ہے اس کو بھی اس چکن پر ڈال دیں گے۔ اب آنچ کو کر لیں کم اور اسے کر لیں کور اور کم از کم 7 سے 8 منٹ اسے ایک سائڈ سے پکنے دیں۔ 7 منٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اسے اوپن کر کے ایک بار چیک کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست۔ اب کرتے ہیں اس کی سائڈ چینج۔ تو سائڈ چینج کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے 2 بڑے چمچ اور بڑے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کی سائڈ کو چینج کریں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سائڈ سے زبردست تیار ہو گیا ہے۔ اب دوبارہ اسے کور کر کے دوسری سائڈ سے بھی 7 سے 8 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ نہیں جی، ماشاءاللہ زبردست ہمارا چکن گل چکا ہے۔ اب ہم نے اسے کور نہیں کرنا بلکہ آنچ کو تیز کر کے اس پانی کو خشک کر لیں گے۔ بس ایک بار ہم نے سائڈ چینج کرنی ہے تاکہ مسالہ دونوں سائڈ پہ اچھے سے لگ جائے اور پانی مکمل طور پر خشک ہو جائے۔ چلیں جی، پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے کسی پلیٹ میں نکال کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ سافٹ ہے، ٹھنڈا ہو کے یہ تھوڑا سٹیبل ہو جائے گا۔ چلیں اب چلتے ہیں لاسٹ سٹیپ کی طرف۔ تو ایک کڑھائی میں ہم لے لیں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل اور اسے کر لیں گے گرم۔ چکن بھی ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اسے ہم اٹھا کر کڑھائی میں رکھ دیں گے۔ یہاں آئل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مسالہ اترے نہیں۔ بس پھر اسے 1 سے 2 منٹ ہلکی آنچ پر ایک سائڈ سے فرائی کریں اور اس کی سائڈ چینج کریں اور 1 سے 2 منٹ اسے دوسری سائڈ سے بھی فرائی کرنا ہے۔ یہ جی، زبردست سا ہمارا چکن چرگا ریڈی ہے۔ اب کرتے ہیں اسے ڈش آؤٹ اور اسے کرتے ہیں لیمن اور دھنیا کے ساتھ گارنش۔ آپ چاہیں تو تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی اس پر ڈال سکتے ہیں۔ اور ساتھ رکھ لیے ہیں ہم نے اپنی بہن کی طرف سے گفٹ میں ملے ہوئے گلدان۔ اس مزیدار سے چکن چرگے کو ہم کریں گے چاول کے ساتھ انجوائے۔ آپ دہی کی چٹنی نان کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ اب لیتی ہوں آپ سے اجازت، اور جانے سے پہلے آپ کو ایک بار پھر نئے سال کی مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کے اس نئے سال کو خوشیوں سے بھرا ہوا سال بنا دے اور آپ کو اور آپ سے جڑے ہر رشتے کو اس نعمت سے سرفراز فرما دے جس میں آپ سب کے لیے خیر و برکت ہو، آمین۔ اوکے، اب لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔